شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہا کہ شیخ محترم شادی ہو کے 7 سال ہوئے ہیں، بچے نہیں ہوئے ہیں، علاج بتائیے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ شیخ کی لائف میں یہ واقعہ آتا ہے، کہا استغفر اللہ۔ 1 سال بعد آیا، آ کے خوشخبری سنائی کہ شیخ محترم آپ کے کہنے پہ میں نے پابندی سے، میں نے اور میری بیوی نے استغفار کو لازم پکڑا، الحمدللہ اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے۔ یقین چاہیے، دیکھو ایمان چاہیے، یہ سب اذکار، اس کا رزلٹ تب ملے گا آپ کو جب ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں گے، یقین چاہیے۔ تو استغفار میرے بھائی میری اور آپ کی زندگی کی جو مادی پریشانیاں الجھنیں اس کا حل ہے۔ اچھا استغفار کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا استغفر اللہ 1000 بار پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھو۔ ہماری خواتین گھر کام و کاج کر رہی ہیں، پکا رہی ہیں، پکاتی رہو، زبان پہ استغفار جاری رہے۔ گھر میں جھاڑو دے رہی، جھاڑ رہی ہو، زبان سے استغفار جاری رہے۔ ہم دکان میں بیٹھے بزنس کر رہے ہیں، بزنس کرتے رہو، زبان سے استغفار جاری رہے۔ سفر میں ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے، استغفار جاری رہے۔ اور بعض صیغے ہیں استغفار کے، اگر ان الفاظ اور ان صیغوں سے استغفار ہو تو اس کی اور فضیلت ہے۔ اور اس کا کیا ہے؟ پیارے نبی دیکھو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیری اطاعت میں نے قبول کی ہے، وبک آمنت تجھی پہ ایمان رکھتا ہوں، وعلیک توکلت تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں ہر بات میں، وبک خاصمت اور اے اللہ اپنے ہر مسئلے کو لے کے میں تیری ہی بنیاد پہ جھگڑتا ہوں، وإلیک حاکمت میرا ہر معاملہ تیرے ہی دربار میں لے کے آتا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ دیکھو اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بہت پہلے کر چکا ہوں، اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بعد میں کیا ہوں۔ کہا وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ کچھ گناہ میں نے علانیہ پبلک کے سامنے کیے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو میں نے چھپ کر کیے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ کہا وما انت اعلم به منی، اور پروردگارہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کرنے والا میں ہوں، کر کے اب مجھے میں بھول چکا ہوں پر تجھے یاد ہیں وہ گناہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ کیا پیارے الفاظ ہیں۔ اور سب سے افضل صیغہ استغفار کا وہ ہے جسے احادیث میں سید الاستغفار کہا گیا ہے، سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بڑی پیاری دعا ہے، کیا فضیلت ہے اس کی۔ پیارے نبی صبح میں پڑھتے تھے اور شام میں پڑھتے تھے، صبح شام کے اذکار میں استغفار کا یہ صیغہ تھا، اور اسی کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت پیارے نبی نے یہ بتائی کہ جو صبح میں یہ پڑھ لے شام تک مر جائے تو جنتی ہے، اور جو شام میں پڑھ لے صبح تک مر جائے تو جنتی ہے۔ ہاں یاد کرنا چاہیے میرے بھائی، یہ سب دعائیں شیطان ایسا ذہن میں بانٹ ڈال لمبی لمبی دعائیں کہاں سے یاد ہوں گی، نہیں، شروع میں دیکھ کر پڑھو، آپ لکھ کے رکھ لو اپنے جیب میں، دیکھ کے پڑھو، آپ صرف 15-20 دن دیکھ کے پڑھو، دیکھو خود بخود یاد ہو جاتی، خود بخود یاد ہو جاتی۔ تو میرے بھائی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ قرآن مجید کی جو آخری سورت نازل ہوئی اس میں پیارے نبی کو دیا جانے والا آخری حکم ہے تسبیح، حمد باری تعالی اور استغفار۔ ہمیں چاہیے کثرت سے ہم ان دونوں اذکار کا اہتمام کریں۔